والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. یہ دونوں پنکھے لگا دیں، یہ اور وہ لائٹ بھی آن کر دیں، لائٹ بھی آن کر دیں، پنکھے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگ دوستوں بھائیوں بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محترم، آج 19 ربیع الاول ہے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے. گزشتہ 2 جمعوں سے میں نے آپ کے سامنے جشن عید میلاد النبی کی شرح حیثیت بیان کی. آج سیرت کے اوپر بات ہوگی اور عنوان ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے کردار سازی سیرت طیبہ کی روشنی میں. جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ خوشی کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے اور خوشی کرنی بھی چاہیے اور خوشی منانی بھی چاہیے. اسی طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی اپنانا چاہیے کہ حضور کیوں تشریف لائے، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا اور آپ نے امت مسلمہ کی کس طرح اصلاح کی. تو آج ہم خاص طور پہ نوجوانوں کی کردار سازی سیرت طیبہ کی روشنی میں کس طرح کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوان کسی بھی ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. ملک و قوم کا قیمتی سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آگے چل کر ملک و قوم کی باغ ڈور سنبھالنا ہوتی ہے. اس لیے اگر کسی بھی ملک کے نوجوان وہ اچھے انسان بن جائیں، ان کی سیرت اخلاق کردار اچھا ہو جائے، پڑھے لکھے ہوں، دینی دنیاوی علوم سے آراستہ ہوں، وہ ملک کے لیے خیر خواہی کا باعث بنتے ہیں اور وہ ملک و قوم ترقی کرتی ہے. اور اگر کسی ملک کے نوجوان وہ علم سے بے بہرا ہو جائیں، جاہل رہیں اور ادب سے دور ہو جائیں اور ہنر فن سے اور دینی دنیاوی علوم سے دور رہیں تو وہ ملک کی تباہی کا باعث ہوتا ہے. اس لیے کسی بھی ملک میں نوجوانوں کا وہی مقام ہوتا ہے جو انسان کی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہے. علامہ اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کہ افراد کے ہاتھوں میں، نوجوانوں کے ہاتھوں میں ملک و قوم کی تقدیر ہوتی ہے اور ہر شخص، ہر فرد، ہر نوجوان اپنی ملک و قوم اور اپنی ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے جہاں دیگر طبقات انسانی کے بارے میں احکام ذکر کیے، خاص طور پہ نوجوانوں کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح احکام آئے جن میں اللہ کریم نے نوجوانوں کی اصلاح کے اوپر خاص توجہ فرمائی. اور اللہ کریم نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں ہمارے اوپر والدین کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے کیا ہیں، ملک و قوم کے یتیموں مسکینوں کے حقوق کیا ہیں. یہ بھی قرآن میں جا بجا اس کا ذکر ہے. جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں رب کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ نوجوانوں کا پہلا فرض ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا.
پھر آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ مساکین کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور قرابت والے ہمسایوں کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ اجنبی ہمسایوں کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ مجلس کے ساتھی کے ساتھ، وَابْنِ السَّبِيلِ مسافر کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ جو تمہارے غلام لونڈیاں ان کے ساتھ، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا بے شک اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہے اور متکبر ہے۔ تو اللہ کریم نے اس آیت میں نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ بتایا ہے، ویسے تو یہ حکم سب کے لیے ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری مسلمانوں کی، افراد کی، نوجوانوں کی یہ ہے اللہ کی عبادت کریں، پھر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور پھر ساتھ ہی فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے علاوہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، رشتہ دار جو ہمسائے ان کے ساتھ، اجنبی رشتہ داروں کے ساتھ، ہم مجلس لوگوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، سب کے ساتھ تمہیں حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی مغرور کو، متکبر کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے بے شمار فرامین ہیں جن میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی اپنے غلاموں کو حضور نے نیکی کا حکم دیا، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے اوپر حضور کی توجہ زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی اور بھی آیات ہیں جن میں اللہ کریم نے اپنی عبادت کا حکم دیا، والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور آیت بھی سن لیجئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وذی القربا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما یتیموں کے ساتھ، والمساکین مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، واتوا الزکاۃ زکوٰۃ دیا کرو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون پھر تم نے منہ پھیر لیا سوائے تھوڑے لوگوں کے اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ ذات محترم بھی آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے اللہ کریم نے اولاد یعقوب سے بھی یہی وعدہ لیا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرنا، اور ساتھ ہی فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صرف والدین کے ساتھ نہیں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرو۔ یہ قرآن پاک حکم ہے ہم سب کے لیے، نوجوان بھی اس میں شامل ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تمام مسلمان ہیں، کہ سب سے پہلی ذمہ داری نوجوانوں کی خاص طور پہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور پھر ساتھ ہی دوسری ذمہ داری اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح اور بھی قرآن پاک کی آیات ہیں اس حوالے سے۔ اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے حبیب آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور آگے قرآن پاک نے طریقہ بتایا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ان سے گفتگو کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ تمہارا رویہ بیہیویئر کیسا ہو۔ قرآن بیان کر رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تیری زندگی میں تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما ان کو جھڑکو بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما اور جب بھی والدین سے بات کرو نرمی سے بات کرو،
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جھکا دو ان کے لیے تواضع انکساری کے پر رحمت و شفقت سے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے دعا کیا کرو میرے رب میرے والدین پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. کیا پیارا قرآن پاک کا حکم ہے، کیا پیارا انداز بیان ہے. رب کریم ان آیات میں فرما رہا ہے کہ حبیب آپ کے رب نے حکم دیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، اور اللہ کا یہ بھی حکم ہے اپنے والدین کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے. کیسا سلوک کرنا ہے؟ فرمایا اگر تیری زندگی میں تیرے ماں باپ میں سے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، ان کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جائے، وہ ذرا سی بات کے اوپر ناراض ہونے لگے، خبردار. اور وہ اگر بیمار بھی ہو جائیں، ان کے بیماری طول پکڑ جائے، پھر بھی تم نے اکتانا نہیں ہے، والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے. اگر رب کریم نے تمہیں والدین کی خدمت کا موقع دیا ہے اس کو غنیمت سمجھیے، خدا کا شکر کیجئے. اللہ نے آپ کو سنہری موقع دیا، ماں باپ کی خدمت کیجئے اور اپنے رب کریم کو راضی کیجئے. اور قرآن کہتا ہے خبردار تمہاری آواز بھی اپنے والدین کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا. یعنی اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں، کوئی کام کہتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بار بار مجھے آپ نے یہ کام کیوں کہا، کسی اور بیٹے بیٹی کو کیوں نہیں کہا. فرمایا اف بھی نہ کہو، ان سے اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی نہیں. اب آپ غور فرمائیں نا، اگر ماں باپ کے سامنے آواز اونچی کرنا حرام ہے تو کیا والدین کو مارنا جائز ہوگا؟ سوچئے ذرا. اگر آواز اونچی کرنی منع ہے تو کیا ماں باپ کو گالی دینا جائز ہوگی؟ کیا والدین کو مارنا قتل کرنا جائز ہوگا؟ اب ایسے حالات آ گئے، سوشل میڈیا ہمیں بتا رہا ہے. ایک کلپ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. پاک پتن کے پاس کوئی علاقہ ہے، ایک بدبخت بیٹے نے، جوان بیٹا ہے اور داڑھی شریف بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، لیکن کتنی بدبختی ہے، اپنے بوڑھے باپ کو زمین کے اوپر لٹا کے مار رہا تھا. اور جب اس کی ایف آئی آر درج ہوئی، پولیس والے نے اس دونوں کو بلایا، بوڑھے سے کہا اپنے بچے کو معاف کر. اس نے کہا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس بدبخت نے میرے چہرے پہ جوتے مارے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے جناب، یہ قیامت کی نشانی ہے. سرکار نے 15 نشانیاں حضور نے قیامت کی بیان فرمائی تھیں، ان میں ایک نشانی حضور نے بیان فرمائی. صحابہ سنو، جب یہ 15 نشانیاں پائی جائیں وہ وقت ہوگا تباہی کا، وہ وقت ہوگا بربادی کا. ان میں ایک نشانی حضور بیان فرماتے ہیں، فرمایا جفا اباہ، بیٹا اپنے باپ کے اوپر ظلم کرے گا، وبر صدیقہ، اپنے دوست کے ساتھ نیکی کرے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ ہمارا سلوک بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ میرا بھائی دوست نہیں، یہ میرا بھائی ہے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہوتا. تو ذات محترم قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو، جھڑکو بھی نہیں، اور جب بات کرو نرمی سے بات کرو، روب کے ساتھ نہیں کہ میں بہت تعلیم یافتہ ہوں، یہ میں بہت زیادہ کماتا ہوں. اگر بوڑھے والدین بھی ہو جائیں پھر تو زیادہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، زیادہ اچھا سلوک کرو. اور پھر قرآن کا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے لیے تواضع انکساری کے پر رحمت و شفقت سے جھکا دو. والدین سے جب بات کرنی ہے ادب و محبت کی تصویر بن جاؤ، نرمی کا پیکر بن جاؤ، اور اس طرح نرمی سے بات کرو جس میں ادب بھی ہو، جس میں محبت بھی ہو. اور پھر قرآن نے کہا اگر تم ساری زندگی پہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرتے رہو، ان احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے جو تیرے والدین نے تیرے اوپر کیے تھے. اللہ کے حضور دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار عالم میرے والدین کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. تو یہ خاص طور پہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، جب وہ جوان ہو جائیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اور والدین بوڑھے ہو جائیں، اس وقت زیادہ آپ کے اوپر لازم ہے ماں باپ کی خدمت کرو، اطاعت کرو. اور قرآن پاک میں جا بجا اللہ کریم نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا. سورہ احقاف 26ویں پارے کی آیت نمبر 15 میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تاکید کی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
اور پھر دیکھیں سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں جہاں رب نے اپنا شکر کرنے کا حکم دیا وہاں اپنے والدین کا بھی شکر کرنے کا حکم دیا. کیا شان ہے جی والدین کی. اللہ کریم نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اے میرے بندے میرا بھی شکر کرو، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا خالق و مالک ہوں، اور اپنے والدین کا بھی شکر کرو کیونکہ وہ تمہارے زندگی میں آنے کا سبب بنے. تو اللہ کریم اپنا شکر کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے اور اپنے والدین کا شکر کا حکم بھی ہمیں دے رہا ہے. یہ شان ہے والدین کی. حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبے کو تعمیر کر لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، تو آپ نے جو اپنے رب سے دعائیں مانگی تھیں ان میں ایک بڑی پیاری دعا جو سورۃ ابراہیم 14ویں پارے میں 13ویں پارے میں قرآن نے بھی وہ دعا ذکر کی جو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، خانہ کعبے کو بنا کے اللہ تعالیٰ سے مزدوری مانگتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے بخش لے، صرف مجھے نہیں میرے والدین کو بھی بخش لے. یہ اللہ کا خلیل دعا کر رہا ہے. فرمایا سب مومن مرد، تمام مومن عورتیں سب کو بخش دے. ہمیں سکھایا میں اللہ کا خلیل ہو کر بھی اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کر رہا ہوں اور اپنے والدین کے لیے بھی بخشش کی دعا کر رہا ہوں. پتہ چلا کہ اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور یہی دعا اتنی پسند آئی ہمارے پیارے آقا کو. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے غلاموں اس دعا کو تم نے ہر نماز کے آخر میں پڑھنا ہے. اور آج بھی ہم اپنی نماز کے آخر میں یہ دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل. دعا آگے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو پتہ چلا جہاں اپنے لیے بخشش کی دعا کرو وہاں اپنے والدین کو بھول نہ جایا کرو. والدین اگر تمہارے زندہ ہیں تب بھی بخشش کی دعا کرو، والدین فوت ہو گئے تب بھی بخشش کی دعا کرو، کیونکہ آج تمہیں رب نے جو عزت دی، جو مقام دیا، عہدہ دیا، مال و دولت دیا، اس سب کا سبب تمہارے والدین ہیں. تو یہ قرآن نے خاص طور پہ نوجوانوں کی تربیت کرتے ہوئے بتایا. آگے حضور کے بے شمار فرامین بھی ہیں کہ نوجوانوں کو خاص طور پہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، حضور یہ بتائیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سرکار مدینہ سے پوچھ رہے ہیں، حضور مجھے یہ ارشاد فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ عمل کون سا ہے. تو سنیے ہمارے آقا نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت کے اوپر پڑھنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. پوچھا حضور اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو سرکار مدینہ فرماتے ہیں بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی رب کو سب سے زیادہ پسند ہے. یہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری کے اندر بیان فرما رہے ہیں. اسے پتہ چلا اللہ کو سب سے زیادہ یہ محبوب ہے کہ میرا بندہ نماز 5 گانا ادا کرے. جب میری طرف سے ہو کر آئے حی علی الصلاۃ او نماز کی طرف، حی علی الفلاح او کامیابی کی طرف، تو میرے بندوں کے اوپر فرض ہے وہ تمام کام کاج چھوڑ دیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. نماز کو وقت کے اوپر ادا کرنا، نمازی 5 گانا ادا کرنا پروردگار عالم کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. اس کے علاوہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے. ایک بندہ نماز 5 گانا بھی ادا کرے، قرآن بھی پڑھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، صدقہ و خیرات بھی کرے، اگر والدین کا فرما بردار نہیں ہے اللہ اسے راضی نہیں ہوگا. سنیے اور حدیث پاک. حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ بیٹے پر اس کے والدین کا حق کیا ہے، بیٹے پر اس کے والدین کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے. آپ نے فرمایا سن بھائی، والدین تیری جنت بھی ہیں تیری جہنم بھی ہیں. والدین
تیری جنت بھی ہیں تیری جہنم بھی ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ اگر والدین کی خدمت کرے گا، اطاعت کرے گا، سکون دے گا، راضی رکھے گا تو جنت میں جائے گا، اور اگر تم نے والدین کی نافرمانی کی، مارا پیٹا، بے ادبیاں کی، گالیاں دیتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا تو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا۔ تو والدین اولاد کی جنت بھی ہیں، اس کی جہنم بھی ہے۔ سنیے گا، والدین کی صرف زندگی میں ان سے اچھا سلوک کرنا ضروری نہیں اولاد پر، بلکہ والدین کے فوت ہونے کے بعد ان سے اچھا سلوک کرنا اولاد کے اوپر فرض ہے۔ حدیث پاک سن لیں، حضرت اسید مالک بن ربیعہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، قبیلہ بنو سلمہ کا ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور سے پوچھا، حضور مجھے بتائیں کیا میرے والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مجھ پہ ضروری ہے؟ کیا میرے والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی ان سے اچھا سلوک کرنا مجھ پہ ضروری ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نعم خصال و اربعین، ہاں سن بھائی، 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 عمل ایسے ہیں جو تیرے والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی تیرے اوپر ضروری ہیں۔ یہ ہر اولاد کے لیے یہ حدیث ہے، ہر اولاد پر والدین کے فوت ہونے کے بعد 4 عمل کرنے ضروری ہیں۔ پہلا عمل جو حضور نے بیان فرمایا، الصلاۃ علیہما، اپنے والدین کا جنازہ پڑھنا۔ اولاد کے اوپر یہ ضروری ہے، اپنے والدین کا جنازہ پڑھے، بلکہ اگر دین کا علم ہے، پڑھا سکتا ہے تو خود پڑھائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ دوسرا عمل والاستغفار لہما، اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہنا۔ یہ کل شریف، یہ 10واں، یہ سالانہ، یہ کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہوتا ہے، یہ بخشش کی دعا ہوتی ہے۔ اور یہ حضور نے فرمایا ہے کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد اولاد کے اوپر دوسرا عمل جو ضروری ہے، جو ان کا حق ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کی بخشش کی دعا کرو۔ اور جو والدین خود بھی نماز پڑھتے ہیں، اولاد کو بھی نمازی بنا دیتے ہیں، ان کے لیے 5 وقت آٹومیٹکلی ان کی اولاد بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے۔ جب بھی نماز پڑھے گی، ہر نماز کے آخر میں دعا کرے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش، میرے والدین کو بخش۔ یہ کس نے دعا کرنی ہے؟ جس نے نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر ہم نے خود بھی نماز نہ پڑھی، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، اولاد کو نمازی نہ بنایا، تو پھر سن لیجئے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش کی دعا کی جائے، اس کا بہترین حل ہے خود بھی نمازی بن جاؤ، اپنے اولاد کو بھی نمازی بنا کے جاؤ، تاکہ آپ کے فوت ہونے کے بعد اولاد ختم درود کرے، اچھی بات ہے، اگر ختم نہیں بھی دلائے گی، اگر نمازی ہوگی آٹومیٹکلی 5 وقت دعا کرتی رہے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش، میرے والدین کو بخش۔ ذات محترم، اور تیسرا عمل حضور نے فرمایا وَإِنْجَازُ وَحَدِيمًا، اپنے والدین کے وعدے کو پورا کرنا اولاد کے اوپر ضروری ہے۔ اگر والدین نے وعدہ کیا تھا کسی سے لین دین کا، فوت ہو گئے، اولاد کے اوپر ضروری ہے اپنے ماں باپ کا وعدہ پورا کرے۔ اور چوتھا عمل سرکار نے فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اپنے والدین کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے والدین کی وجہ سے رشتہ داری ہو۔ یہ ایسا عمل ہے جو والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی اولاد کے اوپر ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو باپ کی وجہ سے رشتہ دار تھے، جیسے چچا، تایا، دادا، دادی، ان کا بھی احترام کیا جائے۔ جو ماں کی وجہ سے رشتہ دار تھے، خالائیں، ماموں، نانی، نانا، ان سے بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ وہ 4 کام ہیں جو والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی ہر اولاد کے اوپر کرنے ضروری ہیں۔ سنو حدیث بات، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اس کا بہترین طریقہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ حضور نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، کما قال المعجم الاوسط کے اندر یہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔
تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اطاعت کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اور اگر تم نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، ان کو تم نے دکھ دیے، ان کی نافرمانیاں کی، تو سن لو اپنی اولاد سے بھی اپنے بارے اچھی امید نہ رکھو، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے، ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انشاءاللہ ہماری اولاد ہمارے سے اچھا سلوک کرے گی۔ تو ذات محترم، سب سے پہلا جو عمل نوجوان کے لیے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کی جائے، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، خالائیں، ماموں، چچا، تایا، دادا، دادی، نانا، نانی، اور پھر قوم کے دیگر افراد رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں سے اچھا سلوک کرو، مساکین کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، سب کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ اب سنیے حضور کا بڑا پیارا فرمان عالی شان، جس میں اللہ کے حبیب نے خاص طور پہ نوجوانوں کو آپ نے شوق دلایا ہے کہ اپنی جوانی کی حالت میں اچھے کام کر لو۔ اس کے اندر بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کسی انسان کا قدم اللہ کی بارگاہ سے قیامت کے دن نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے نا، تو اللہ کی بارگاہ سے کوئی آگے پیچھے نہیں جا سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ 5 سوال پوچھے جائیں گے ہر مسلمان عاقل بالغ سے۔ سنیے وہ کون سے سوال ہیں؟ سرکار فرماتے ان عمرہ فیما افنا۔ پہلا سوال ہر مسلمان عاقل بالغ سے پوچھا جائے گا عمر کے بارے میں، بتا تجھے میں نے زندگی دی تھی، زندگی کو کیسے خرچ کیا؟ ہر ایک سے سوال ہوگا۔ یہ حدیث ذہن میں بٹھا لیجئے، ہر ایک مسلمان عاقل بالغ مرد عورت سے قیامت کو پہلا سوال ہوگا، رب کریم پوچھے گا تمہیں میں نے عمر دی، زندگی دی، کیسے گزارا؟ زندگی میں نمازیں پڑھی یا نمازوں کو قضا کیا؟ زندگی میں قرآن کی تلاوت کی یا گانا باجا سنتا سناتا رہا؟ زندگی میں نیک اعمال کی، یہ رزق حلال کمایا یا سود کھاتا رہا، رشوت لیتا رہا، بلیک مارکیٹنگ کرتا رہا، چوری کرتا؟ ہر بندے سے پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزاری، پہلا سوال۔ دوسرا سوال سرکار نے فرمایا وعن شبابہ فیما بلا، اللہ دوسرا سوال پوچھے گا تجھے میں نے جوانی دی، بتا جوانی کو کیسے خرچ کیا؟ تجھے میں نے جوانی دی، کیا جوانی میں نمازیں پڑھی یا نمازوں کو چھوڑا؟ جوانی میں قرآن کی تلاوت کی یا گانا باجا سنتا رہا، فلمیں ڈرامے دیکھتا رہا؟ جوانی میں رزق حلال کمایا یا سود کھاتا رہا، رشوت لیتا رہا، چوریاں کرتا رہا، بلیک مارکیٹنگ کرتا رہا؟ جوانی میں مجھے یاد کرتا رہا یا شراب پیتا رہا؟ جوانی میں پاک باز بنا رہا یا اپنی جوانی کو گناہ کے کاموں میں ضائع کرتا رہا؟ تو یہ دوسرا سوال ہوگا ہر آدمی سے کہ اپنی جوانی تم نے کیسے گزاری۔ تیسرا سوال وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ تیسرا چوتھا سوال ہوگا اللہ پوچھے گا تمہیں میں نے مال دیا کیسے کمایا، اور چوتھا سوال کہاں پہ خرچ کیا؟ تجھے میں نے مال دیا کیسے مال کمایا؟ رزق حلال کے ذریعے کمایا یا حرام سے کمایا؟ محنت مزدوری کر کے کمایا یا سود کے ذریعے مال کمایا؟ میرے احکام کے مطابق مال حاصل کیا یا رشوت کے ذریعے مالدار بنا؟ شریعت کے احکام کے مطابق مال لیا یا بلیک مارکیٹنگ، چوری، دھوکے سے مال جمع کیا؟ ہر بندے سے پوچھا جائے گا۔ اور چوتھا سوال مال کما کے خرچ کہاں پہ کیا؟ میرے احکام کے مطابق خرچ کیا، نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر میں خرچ کیا، غریبوں یتیموں کی مدد کرتے ہوئے خرچ کیا، یا جناب بیاہ شادی کے اوپر ضائع کر دیا، مرنے جینے کے اوپر لاکھوں روپیہ برباد کر دیا، بسنت کی رسم کے اوپر، دکھلاوے کے اوپر، مہندی کے اوپر لاکھوں روپیہ ضائع کر دیا، ناچ گانے کے اوپر اپنا پیسہ ضائع کیا، یا شریعت کے کاموں میں اپنا پیسہ لگایا؟ ہر بندے سے سوال ہوگا۔
تو ہمیں یہ بھی چیز ذہن میں بٹھانی چاہیے، اگر رب کریم مال دے اس کو جائز طریقے سے لو، کیونکہ قیامت کو حساب دینا پڑے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے بیوی بچوں کے لیے حرام کماتا ہوں، بیوی بچوں کے لیے سود لیتا ہوں، رشوت لیتا ہوں اور جناب کرپشن کرتا ہوں۔ اللہ کے بندے، بیوی بچے نہیں بچائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تم نے جواب دینا ہے۔ بیوی بچوں کے لیے کبھی حرام نہ کھاؤ، اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ تو یہ چوتھا سوال ہوگا، مال کو خرچ کہاں پہ کیا۔ اور پانچواں سوال، وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو رب نے علم دیا عمل کہاں تک کیا، یہ پوچھا جائے گا کہ علم دیا اللہ نے، عمل بھی کیا کہ نہیں۔ 5 سوال ہوں گے ہر بندے سے۔ یہ حدیث پاک سنن الترمذی کے اندر موجود ہے۔ ایک اور حضور کا بڑا پیارا فرمان علیہ السلام سن لیں، ہم سب کے لیے سبق ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے۔ سرکار نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا تھا، اغتنم خمسن قبل خمسن، اے میرے غلام 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا؟ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سنیے گا، یہ بھی حضور کا فرمان بڑا پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا عمل، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، بولیے نا کیا مطلب اس کا؟ اللہ نے جوانی دی ہے نا، یہ قیمتی دولت ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ جوانی کے اندر فلمیں ڈرامے دیکھ کر، ناچ گانا دیکھ کر، گندی تصویریں دیکھ کر، شراب پی کر، بدکاریاں کر کے، بد نگاہی کر کے جوانی کو ضائع نہ کرو، بلکہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ جوانی میں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ رسول کو یاد کرو، اور اس کے حلال کماؤ، اچھے کام کرو۔ یہ پہلی حضور نے وصیت کی۔ دوسری آپ نے فرمایا، اس شخص کو فرمایا، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحت کو، بولیے، بیماری سے پہلے غنیمت۔ تندرستی 1000 نعمت ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ اس بیمار سے پوچھ لیں جو بیچارہ کسی کے سہارے کے بغیر واش روم میں بھی نہیں جا سکتا، وہ بتائے گا تندرستی رب کا کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر رب نے تمہیں تندرستی دی ہے نا، صحت دی ہے، یہ بڑی قیمتی شے ہے۔ اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو شراب پی کر، اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو فلمیں ڈرامے دیکھ کر، اپنی جوانی کو برباد نہ کرو ننگی تصویریں دیکھ کر، بے حیائی کے مناظر دیکھ کر، شراب پی کر، بدکاری کر کے۔ خبردار اپنی جوانی میں اللہ کو یاد کر لو، نمازی 5 گانا پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، رزق حلال کماؤ، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، اللہ رسول کو یاد کرو، راضی کر لو، ورنہ جب بوڑھے ہو جاؤ گے پھر موقع نہیں ملے گا، جب بیمار ہو جاؤ گے پھر موقع نہیں ملے گا۔ اور اگلی حضور کی وصیت فرمایا، میں تیسری نصیحت آپ کو یہ ہے، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو، دولت مندی کو غربت سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر اللہ نے مال و دولت دی ہے نا، اس کے اوپر سانپ بن کے مت بیٹھو، خود چکن بریانیاں کھاؤ اور ساتھ والا آپ کا ہمسایہ بھوکا رات گزار دے، ایسا نہ کرو۔ خود عیاشیاں کرو اور آپ کے گھر والے، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، ہمسائے وہ بھوکے ہوں، کیا فائدہ اس مال و دولت کا؟ مطلب اس کا یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، اسے رب کے راستے میں خرچ کرو، نیکی کے کاموں میں اپنا مال و دولت صرف کرو، اور غربت سے پہلے مال کو بھی غنیمت جان لو، اس کا صحیح استعمال کرو۔ اور چوتھی وصیت حضور نے فرمائی، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ کتنا پیارا ہمارے آقا کا فرمان ہے۔ اگر آپ فارغ ہیں، آپ کو چھٹی ہے، سنڈے ہے یا جمعہ ہے، آپ کو دکان سے چھٹی ہے، آفس سے چھٹی ہے، جاب سے چھٹی ہے، یہ نہیں مطلب سارا دن تاش کھیلتے رہو کہ آج میں چھٹی ہے، سارا دن فلمیں ڈرامے دیکھتے رہو کہ آج میں فارغ ہوں، شراب پیتے رہو، گپے مارتے رہو، نہیں، یہ فارغ وقت بھی بڑا قیمتی ہے۔ فارغ وقت میں وضو کر لو، درود پاک پڑھنا شروع کر دو،
نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو، تاکہ اگر آپ مصروف ہو جائیں آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے میں نے اپنے فارغ وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ بلکہ صوفیاء جو اللہ کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، جو لمحہ میں نے یاد خدا بندی کے بغیر گزارا میں کافر ہو گیا۔ یہ صوفیاء کی بات ہے، یہ اللہ کے بندوں کی بات ہے۔ اور ہم دیکھیں کتنے گھنٹوں کے گھنٹے فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے، فلمیں ڈراموں کے اوپر، گپوں کے اندر، ہمیں خبر نہیں کہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ تو حضور نے چوتھی وصیت فرمائی، فرمایا اپنے فارغ وقت کو مصروف ہونے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ اور پانچویں حضور نے وصیت کی اس بندے کو، فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ زندگی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا پھر بندہ چاہے گا بھی یا اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، لیکن ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ جب موت کا وقت آ گیا، فرشتہ آ گیا، پھر تمہیں جانا پڑے گا، پھر تم لاکھو یا اللہ میں تو سویا رہا، تھوڑا سا وقت مل جائے توبہ کر لوں، نماز پڑھ لوں، فرمایا جائے گا وقت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، اب وقت ہے، اب وقت ہے ہم اپنی زندگی کی قدر کریں، زندگی کو ضائع نہ کرو، زندگی میں نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، رزق حلال کماؤ، اللہ رسول کو یاد کرو، نیکی کے کام کرو، تاکہ آپ کا جب موت کا وقت آئے تو آپ کو پریشان ہو پڑے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ فرماتے انسان جب تو دنیا میں آیا تھا روتا ہوا آیا تھا، ہر بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ آپ فرمایا جب تو دنیا میں آیا تھا روتا ہوا دنیا میں آیا، تیرے گھر والے خوش ہو رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا رب نے مجھے بیٹا دیا، کوئی خوش تھا اللہ نے مجھے بھتیجا دیا، کوئی خوش تھا اللہ نے مجھے بھانجا دیا، کوئی خوش تھا اللہ نے مجھے بھائی دیا۔ فرمایا ایسے زندگی گزار، ایسے اپنے رب کو راضی کر، ایسے اس کے پیارے حبیب کے فرامین پہ چل، اس طرح مخلوق خدا کے ساتھ نیکی کے اور بھلائی کے کام کر۔ جب تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہو تو اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھ کر، جنت کے اندر جو رب نے تیرے لیے نعمتیں تیار کی ہیں ان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو، اور مخلوق خدا تیرے نیک اعمال کو یاد کر کے آنسو بہا رہی ہے۔ ایسے زندگی گزارو کہ لوگ کہیں یار بڑا اچھا انسان تھا چلا گیا، یہ نیک انسان تھا، نمازی تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا تھا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، سخی تھا، مخلوق خدا کی بھلائی کرتا تھا۔ مخلوق تیری نیکیوں کو یاد کر کے آنسو بہائے تو سمجھ لینا تو کامیاب ہو گیا۔ اور اگر مخلوق خوش ہو، چنگا ہوا، چلا گیا، یہ ڈاکو تھا، یہ شرابی تھا، یہ بدکار تھا، یہ ظالم تھا، تو سن لو اللہ کی بارگاہ میں پھنس ہو گے، پکڑے جاؤ گے۔ تو ذات محترم یہ وہ حضور کا فرمان علی شان ہے جس میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے۔ آج ہمیں چاہیے اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو علم سکھائیں، دین سکھائیں۔ حضور نے فرمایا، جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم جوانی میں حضور کے ساتھ رہے، سرکار نے سب سے پہلے ہمیں ایمان سکھایا، پھر حضور نے ہمیں اللہ کی کتاب قرآن پاک سکھائی، جس سے ہمارا ایمان بڑھتا رہا۔ اسے پتہ چلا ہمیں بھی اپنے بچوں کو، اولاد کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن، ایمان سکھانا چاہیے، ایمان کی قدر بتانی چاہیے۔ بیٹا سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، ایمان کو ضائع نہیں کرنا، ایمان کو چند پیسوں کے لیے ضائع نہیں کرنا، ایمان کو سنبھالنا ہے۔ اور پھر اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں، دین کا علم سکھائیں، اور اپنے جوانوں کو، بچوں کو پاک باز بنائیں۔ ہمارے پیارے آقا صادق تھے، سچے تھے، ہمارے آقا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمارے پیارے آقا امانت دار تھے۔ ہم حضور کا میلاد بھی منائیں، سراسر دن جلوس میں بھی پھریں، ربیع الاول کے اندر اپنے گلی کوچوں کو راستہ بھی کریں، پھر پورا سال ہم سو جائیں۔ یہ کیسے ہم حضور کے عاشق ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کریں، ہم جھوٹ بھی بولیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ حضور ہمارے پیارے آقا سچے تھے، اگر ہم حضور کے سچے غلام ہیں ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا امانت دار تھے، اگر ہم حضور کے سچے غلام ہیں ہمیں بھی امانت دار بننا چاہیے۔ اور کفار مشرکین بھی حضور کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔
یہ ہمارے آقا کی سیرت ہے. تو ہمیں اپنے نوجوان بچوں کو، بیٹیوں کو بھی سچ کی تعلیم دینی چاہیے، اور اس وقت ہوگا جب ہم خود سچ بولیں گے، ہم خود امانت دار بنیں گے، ہم خود اپنے بچوں کو دینی ماحول دیں گے، انشاءاللہ ہماری اولاد بھی نیک بن جائے گی، نیک بن جائے گی. اور ہمارے پیارے، اور پھر سنیں، آج گناہوں کا دور ہے، فحاشی عام ہے، بے حیائی عروج پہ ہے. تو ہمیں سب سے اہم چیز اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے. نگاہوں کی حفاظت کرو اور شرم گاہوں کی حفاظت کر لو، آپ کئی گناہوں سے بچ جاؤ گے. سرکار نے فرمایا فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرُ، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. کسی غیر محرم عورت کو بری نگاہ سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. یہ گانا باجا سننا کانوں کا زنا ہے. بری بات کرنا زبان کا زنا ہے. اور بری جگہ پہ جانا پاؤں کا زنا ہے. اسی طرح قرآن نے ہمیں بتایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے حبیب مومن مردوں کو حکم دے دیں، اور یہی حکم مومن عورتوں کو بھی دے دیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. تو یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، اور یہ حضور کی سیرت کا ہمیں پیغام ہے. اپنی جوانیوں کو پاک کرو، آنکھوں کو پاک کرو، سوچوں کو پاک کرو، دل کو پاک رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تاکہ جب ہماری جوانی پاک ہوگی انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اس کا حبیب ہم سے راضی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.